السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی کوکنگ ود اسما، اور آج میں آپ کو دیگی مٹن پلاؤ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ یہ بہت ہی بہترین قسم کا بنے گا، لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی، چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 کپ چاول، اور یہ ہے لیمب نیک جو کہ اس کے چھوٹے پیس ہوئے ہیں، 2 سے 3 باریک کٹی ہوئی پیاز میڈیم سائز کی، اور 2 ہری مرچ آپ نے گول گول اس طرح سے کاٹ لینی ہے، 1 عدد باریک کٹا ہوا ٹماٹر، 1 چمچ لہسن کا پیسٹ، اور 1 انچ کا ٹکڑا باریک کٹی ہوئی ادرک فریش، اور اس کے ساتھ چاہیے ہمیں 1 چمچ نمک، 1 چمچ سونف، 1 چمچ زیرہ، 1 چمچ ثابت کالی مرچ، اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 2 تیز پات کے پتے، 2 موٹی الائچی اور 2 دال چینی کے ٹکڑے۔ یہ ثابت گرم مسالہ ہم پیاز میں ڈال کے فرائی کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے 1 دیگ کا، اس میں آئل ہم نے گرم کر کے اس میں 2 عدد باریک کٹی ہوئی پیاز ہم نے ڈال دی ہے۔ اب آپ اس کو لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں، اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے 2 تیز پات کے پتے، اور ساتھ میں دال چینی اور موٹی الائچی، اور ساتھ میں 1 چمچ ثابت کالی مرچ۔ اب ان چیزوں کو ہم پیاز کے اندر ہی فرائی کرتے رہیں گے، جب تک پیاز لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے تب تک ہم اسے پکائیں گے۔ جی ناظرین، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز لائٹ براؤن ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس میں لیمب ڈال دیں گے، اور لیمب کے ساتھ ٹماٹر، اور ٹماٹر کے ساتھ 1 چمچ گارلک پیسٹ، لہسن کا پیسٹ، اور اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے، یعنی تقریباً بھونیں گے اسے 5 منٹ۔ اچھا ناظرین، اب ہم نے اسے 5 منٹ کے لیے بھون لیا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکھا دھنیا، ساتھ میں سونف، اور پھر زیرہ، اور ساتھ میں 1 چمچ نمک، اور اب ہم ان سب چیزوں کو گوشت کے ساتھ ہی اچھی طرح سے بھونیں گے۔ 3 سے 4 منٹ تک آپ اسے اچھی طرح سے بھونیں۔ جی، اب ہم نے اسے بھون لیا۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین چلی، جو ہم نے موٹی موٹی 2 کاٹ کے رکھی ہوئی تھیں، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ادرک جو فریش ہم نے باریک کاٹی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم اسے دوبارہ سے 1-2 منٹ کے لیے اچھی طرح بھونیں گے، اور بہت ہی بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں اب ہم ڈال رہے ہیں پانی کا حساب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس کپ سے آپ نے چاول ناپ کے بھگوئے ہیں اسی کپ سے آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ میں نے یہ والے گلاس سے 2 کپ چاول بھگوئے ہیں، اور اسی گلاس سے میں پانی ڈال رہی ہوں، یعنی 2 کپ چاول ہیں تو 4 گلاس پانی ڈالنا ہے، لیکن 1 گلاس ایکسٹرا ڈالنا ہے، وہ تقریباً اس کے اندر گوشت گلے گا اور خشک ہو جائے گا، تو باقی 4 کپ پانی رہ جائے گا۔ تو اس کو آپ پریشر کوکر میں ڈال کے 7 سے 8 منٹ کے لیے اسے پریشر لگا دیں، اس میں 1 گلاس پانی خشک ہو جائے گا اور 4 گلاس بچ جائے گا۔ اچھا ناظرین، اب ہم نے 8 سے 10 منٹ کے لیے اسے پریشر لگا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے کھول لیا ہے۔ اب جو گوشت ہے وہ بالکل گل چکا ہے، جو گلاس ہے وہ پانی 8 سے 10 منٹ میں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، لوگ پہلے یخنی نکالتے ہیں، پھر یخنی کو ڈرین کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پریشر کوکر سے واپس آپ اسے نان سٹک دیچکے میں پلٹ لیں، اور پھر اس کے اندر ڈال دیں چاول۔ اس کے بعد آپ نے اسے پانی خشک ہونے تک پکانا ہے، بالکل ہلکا سا پانی رہ جائے تو آپ نے تب تک پکانا ہے، اور جب یہ پانی خشک ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو لگا رہے ہیں دم 5 منٹ کے لیے، اور 5 منٹ اب گزر چکے ہیں۔ 5 منٹ کے بعد آپ اسے کھولیں، اور آپ اس کی اوپر والے چاولوں کو نیچے کر دیں، اور نیچے والے چاولوں کو اوپر کر دیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے 5 منٹ کے لیے دم لگا دیں۔ اس طرح سے ٹوٹل 10 منٹ کے لیے دم لگانا ہے۔ ناظرین، بہترین قسم کا مٹن دیگی پلاؤ تیار ہو چکا ہے، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم اسے ڈش میں نکالیں گے۔ اگر آپ نے اس کا ذائقہ مزید اچھا کرنا ہے تو جب آپ نے پانی میں چاول ایڈ کیے تب 1 چمچ ساتھ میں اچار کا بھی ایڈ کر دیں، مینگو پکل کا، آم کے اچار کا، اس سے ذائقہ اس سے بھی زیادہ مزید مزے کا ہو جائے گا۔ افطار کا ٹائم ہو اور مٹن دیگی پلاؤ ہو اور ساتھ میں رائتا ہو تو کیا ہی کہنے ہیں، آپ بھی یہ مزہ ضرور لیں، اور آپ اس بٹن پر دبا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اپنی فیورٹ ہوسٹ اسما کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔